اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں کر لوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حضرات، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو یہ زندگی تمہارے لیے ناکافی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو. تو ہم جب صبح اٹھتے ہیں ایک نئی زندگی ملتی ہے اور شام کو سونے تک ایک ایک لمحہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ گزرتا ہے. اور ان ساری نعمتوں کو میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، ان ساری نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اور بڑی ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرنے کے نتیجے میں ہر نعمت ہمارے لیے عذاب کا پیش خیمہ بن جاتی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل ہے تو وہ حقیقی نعمتیں ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ کی دنیا اور آخرت سب روشن ہوتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آپ نے اختیار نہیں کی تو پھر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے ہر نعمت کا استعمال آپ کو جہنم سے قریب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ بہت اچھی گفتگو سن رہے تھے جناب صدیق قریشی صاحب کی. تو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر ہدایت حاصل ہے تو یہ رشتہ دنیا میں بھی آرام و سکون کا رشتہ بنتا ہے اور پھر آخرت میں بھی یہ ایک دوسرے کی کامیابی میں مددگار ہوتا ہے. لیکن اگر انسان اللہ کی ہدایت سے دور ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہے تو یہی شوہر اور بیوی دنیا میں ایک دوسرے کے لیے عذاب بنے رہیں گے اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کے لیے عذاب کا سبب بنیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو ابو لہب دولت والا تھا، سرداری بھی حاصل تھی، دولت والا بھی تھا، لیکن کیا ہوا؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور اس کی بیوی اس کے لیے کیا بنی؟ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے آخرت کے عذاب سے قریب ہونے میں. دونوں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے آخرت کے عذاب سے قریب ہونے میں. یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت سے روگردانی کا نتیجہ ہے. تو یہ ہدایت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے. کون سی کتاب؟ جس کا تمہیں انتظار تھا، جس کی بشارت پچھلے نبی دیتے رہے. یہ وہی کتاب ہے اور اس کے وہی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جنہیں اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے.
تو قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہدایت حاصل ہوگی تو قرآن مجید سے حاصل ہوگی. اس دنیا میں کتنا ہی ظلم بڑھ جائے، کتنی ہی جہالت بڑھ جائے، کتنی ہی برائیاں بڑھ جائیں، لیکن امید کا یہ دروازہ کھلا رہے گا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے. قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب موجود ہے، اور یہ امید کا سب سے بڑا روزن ہے کہ انسانیت کتنی ہی بگڑ جائے، کتنی گمراہ ہو جائے، لیکن اس کے واپس آنے کا امکان موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے. قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جو دنیا کی صورتحال تھی وہ یہ نہیں تھی. اس وقت یہ تھا کہ کوئی اگر ہدایت چاہتا بھی تھا تو اس کو بے چین رہتا تھا، ہدایت نہیں ملتی تھی کیونکہ ہدایت موجود نہیں تھی. جو ہدایت کی کتابیں تھیں وہ ضائع کر دی گئی تھی. تو اللہ کے بعض بندے خانہ کعبہ سے لپٹ لپٹ کے روتے تھے کہ ہمیں یہ تو احساس ہے کہ ہم گمراہی میں ہیں، ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم گمراہی میں ہیں، لیکن ہدایت کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم. اس گھر کے مالک ہمیں ہدایت دے دے. تو اگر دنیا میں اللہ کی کتاب نہیں ہو تو پھر یہ بگاڑ جو ہے وہ نا امیدی پیدا کر دیتا کہ اصلاح کیسے ہو. آپ آج دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب سے بے نیاز ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے سامنے اپنی اصلاح کا کوئی نقشہ نہیں ہے. یورپ والوں کے سامنے، امریکہ والوں کے سامنے اور دوسرے ایسے سارے ملکوں کے سامنے، حکومتوں کے سامنے، نظاموں کے سامنے اپنے آپ کو درست کرنے کا کوئی نقشہ ہے ہی نہیں. بگاڑ کے راہ میں بڑھے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرنے کا فیصلہ کر چکے. تو اب لیکن یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی امید کی کرن ہے. امید کی بات ہے کہ یہاں اللہ کی کتاب محفوظ صورت میں موجود ہے. تو انسان کو جب توفیق ملے گی وہ کتاب کی طرف رجوع کرے گا اور وہ اپنا راستہ بدل لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو نازل فرمایا ہے اس کا مقصد ہدایت ہے. اور یہ ہدایت حاصل کیسے ہوگی؟ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، زندگی کو برکتوں سے بھرپور کر دینے والی کتاب ہے. لیکن یہ کیسے ہوگی؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، لوگ اس کتاب میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور جب غور و فکر کریں گے تو ان کو نصیحتیں ملیں گی، تو وہ نصیحتوں کو اختیار کر لیں اگر وہ عقل والے ہیں تو. اولو الالباب، اگر انہوں نے اپنی عقلوں پر تالا نہیں مار دیا ہے اور وہ اپنی عقلوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھے ہوئے ہیں. عقل کا صحیح مقام کیا ہے؟ عقل کا صحیح مقام یہ ہے، صحیح کیفیت یہ ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار رہے. جیسے ہی اس کے سامنے حق آئے وہ قبول کر لے، یہ عقل کا صحیح مقام ہے. تو عقل کے صحیح مقام پر جو لوگ عقل کو رکھیں گے اور وہ اس کتاب پر غور و فکر کریں گے اور اس کی جو نصیحتیں نکل کے آئیں گی ان کو اختیار کریں گے تو ان کی زندگی بابرکت ہوگی اور ان کو ہدایت ملے گی. حضرات، قرآن مجید کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت جو اس کو پچھلی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے، ظاہر ہے کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں اور یہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کتاب کی کچھ خصوصیات ہوں گی جو پچھلی کتابوں میں نہیں رہیں گی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ کہ یہ محفوظ رہے گی، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ محفوظ ہے اور باقی محفوظ نہیں ہے. اور اس کے روشن دلائل ہیں، ان کے محفوظ نہیں ہونے کے بھی
کھلے ہوئے ثبوت ہیں جنہیں ماننے پر آدمی مجبور ہے، اور اس کے محفوظ رہنے پر بھی روشن دلیل ہے۔ پھر یہ بات کہ وہ جو کتابیں ہیں وہ ایک خاص زمانے کی رہنمائی کے لیے رہیں گی، اور یہ کتاب یہ ہر زمانے کی رہنمائی کے لیے رہے گی، اس کے بھی روشن ثبوت ہے۔ آج جبکہ دنیا میں انسانی زندگی بہت زیادہ کہتے ہیں بدل گئی ہے، پھر بھی قرآن مجید آج بھی رہنمائی اسی طرح کرتا ہے جس طرح پہلے کرتا تھا۔ تو کتنا ہی زمانہ بدل جائے، انسان بدل جائے، اس کا رہن سہن بدل جائے، لیکن جو کتاب کی جو رہنمائی کی صفت ہے ہدایت کی، وہ اسی طرح سے روشن رہے گی، باقی رہے گی۔ اور جو ایک اور خصوصیت جو قرآن مجید کی ہے وہ یہ کہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ عوام کے مطالعے کی، پڑھنے کی کتابیں نہیں بنتی تھیں۔ رسول ان کو پڑھ کے سناتا تھا، پھر اس کے بعد جو اس قوم کے جو بڑے عالم ہوتے تھے وہ پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے ذریعے پڑھی جانے والی کتاب بنایا ہے۔ آپ کسی عیسائی سے مل کے پوچھیں، عام عیسائی سے، کہ تم انجیل یاد ہے تم کو؟ نہیں یاد ہوگی۔ انجیل تم پڑھتے ہو؟ انجیل تم ختم کرتے ہو سال میں کتنی مرتبہ؟ نہیں۔ عام انسانوں کا یہ ان کے ہاں وہی نہیں، وہ جا کے پادری سے انجیل کے دروس سن لیتے ہیں۔ یہی حال آپ یہاں کے اپنے ملک کے رہنے والے ساتھیوں سے پوچھیں کہ کیا وہ اپنی مذہبی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں؟ عام لوگ نہیں کرتے، بلکہ ان کے منتخب حصے ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے ذریعے پڑھی جانے والی کتاب بنا کر نازل فرمایا۔ تو یہ اور اس کو اتنا ضروری قرار دیا کہ نماز ہر انسان پر فرض کی، ہر مسلمان پر نماز فرض کی، اور نماز میں قرآن مجید کو پڑھنا لازم قرار دے دیا۔ تو ہر مسلمان چاہے وہ کتنا ہی کم علم رکھتا ہو، لیکن وہ قرآن مجید کو نماز میں پڑھتا ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ قرآن مجید کو ناظرہ سیکھتا ہے اور اس کو پھر پڑھتا ہے۔ قرآن مجید کا جو پہلا حکم، قرآن مجید کے نازل ہوتے ہوئے جو پہلا حکم نازل ہوا وہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اس قرآن کو پڑھو۔ یہ قرآن جب نازل ہوا تو اس حکم کے ساتھ نازل ہوا، پہلا حکم کہ یہ قرآن پڑھنا ہے، پڑھو اس قرآن کو۔ تو پڑھو کہہ کر یہ قرآن نازل ہوا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اقرا کا بڑا وسیع معنی دے دیتے ہیں نا، کہ سب کچھ پڑھنا اس میں نہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق میں قرآن پڑھنے کی بات کہی گئی ہے کہ قرآن کو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر اس کا نام قرآن رکھ دیا، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور یہ واقعی امت میں بار بار پڑھی جانے والی اور سب کے ذریعے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ مسلمان بچے چاہے کچھ اور پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسکول جائیں یا نہ جائیں، بچپن ہی سے کاموں میں لگ جائے، لیکن وہ قاعدہ پڑھتے ہیں اور قرآن کا ناظرہ پڑھنا سیکھتے ہیں، الا یہ کہ جہاں بالکل ہی دین سے دوری ہو جن معاشرے میں، ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے۔ اور پہلے تو 100% ہوتا تھا، اب ادھر جو ہے وہ توجہ کم ہوئی۔ تو اس طرح سے پوری سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جہاں تک پڑھنا ہے وہ تو اس کا حق ادا ہوتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور سے، یا بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ، اور ان تمام علاقوں کے مسلمانوں کے ساتھ جہاں پر کہ عربی زبان نہیں ہے، جہاں لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی، وہاں ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو سمجھ کر پڑھتے تھے، کیونکہ عربی جانتے تھے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو سمجھ کر پڑھتے تھے، کیونکہ وہ سب عربی جانتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، صرف پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن پڑھنے کا مطلب تو سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ صحابہ نے تو کبھی بغیر سمجھے نہیں پڑھا، لیکن وہ اس لیے سمجھ کر پڑھتے تھے کیونکہ وہ عربی جانتے تھے۔ ہم سمجھ کر اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام ہے زبانوں کو سیکھنے سکھانے کا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہ انتظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء کرام نے عوام کے لیے، غور سے سنیے، علماء کرام نے عوام کے لیے قرآن مجید کے ترجمے کیے ہر زبان میں، اور اس کی تفسیریں لکھی۔ یہ جو قرآن مجید کے ترجمے کیے، یہ جو اس کی تفسیریں لکھی، یہ علماء کے لیے نہیں لکھی، کیونکہ علماء تو عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں ان کے لیے قرآن مجید بھی ہے اور اس کی بہت ساری عربی کی بڑی بڑی تفسیریں۔ تو یہ جو انہوں نے کام کیا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے، شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا، اور پھر ہر زبان میں ترجمے کرنے کے سلسلے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پہلے بھی ترجمے ہوئے فارسی میں۔ تو یہ جو ترجمے ہوئے، یہ جو تفسیریں لکھی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا امین حسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے، تو ایسے بہت سے علماء نے جو تفسیریں لکھی، یہ سب عوام کے لیے لکھی، عوام کی زبان میں لکھی، اور آسان زبان میں لکھی کہ عام انسان بھی انہیں پڑھ سکے۔ تو یہ ایک انتظام کیا علماء نے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے، جس سے ملت کے ایک ایک فرد کو اس سے باخبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے سب لوگ یہ بات جانتے ہوں، لیکن پوری امت تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو ترجمے کے ساتھ کرے۔ اور جو بالکل شروع میں بچوں کو بھی جب آپ ناظرہ پڑھنا سکھائیں تو جتنا حصہ روزانہ وہ ناظرہ پڑھ لے اس کا ترجمہ ان کو 3-4 بار پڑھوائیں، تاکہ ان کے ذہن میں قرآن مجید کے معانی ان کے دلوں میں اتریں۔ اسی طرح سے جب قرآن مجید کی صورتیں یاد کرائیں، آپ خود یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، تو ان کا ترجمہ بھی یاد کریں، کیونکہ قرآن مجید کا مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ تو اگر ہم اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو یہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی ایک آدمی کو پکڑیے جو عربی نہیں جانتا ہو، قرآن مجید کئی مرتبہ ختم کر چکا ہو، آپ اس سے پوچھئے کہ قرآن مجید جب تم ختم کرتے ہو تو کتنی نصیحتیں ملتی ہیں قرآن مجید سے تم کو؟ پھر ایسے آدمی کو پوچھئے جو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید ختم کر رہا ہو، اور اس سے پوچھئے کہ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو روزانہ 1 رکوع 2 رکوع تو کتنی نصیحتیں ملتی ہیں؟ دونوں کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو اس لیے اب اگر ایک تو یہ ہے مسئلہ ہمارا کہ جب ہم قرآن مجید کی صورتیں یاد کرتے ہیں تو ان کا ترجمہ نہیں ذہن میں رکھتے، حالانکہ صورت یاد کر لینے کے بعد ترجمے کو ذہن میں رکھنا بہت آسان ہے، چند منٹ کے اندر ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ نے مان لیجئے 10 صورتیں یاد کی اور ان کا ترجمہ ذہن میں بٹھا لیا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ جب نماز میں قرآن مجید کی وہ صورتیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اور دوسری صورت پڑھیں گے، تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں رہے گا، جس سے آپ کو نماز کی کیفیت بھی حاصل ہوگی۔ اور پھر جو قرآن مجید کا یہ جو مقصد ہے کہ آپ کو نصیحت دے، تو ہر نماز میں قرآن مجید آپ کو کچھ نصیحتیں دے گا۔ تو اور اس میں کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ایک اور کمزوری ہماری،
اگر بچپن میں ہمارے والدین نے ہمیں 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کرا دی، پھر ہم زندگی بھر وہی 10 صورتیں یاد کیے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. نہیں، اپنی زندگی میں معمول یہ بنائیے کہ آپ کا جو قرآن مجید جو یاد کیا وہ تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھتا رہے. مثال کے طور پر آپ یہ طے کر سکتے ہیں، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، کہ ہر رمضان میں آپ کچھ نئی صورتیں یاد کر لیں گے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں، ہر رمضان میں آپ کچھ نئی صورتیں یاد کر لیں گے. آپ یہ طے کر لیں تو آپ، اور پھر یہ بھی طے کریں کہ صورتیں ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے. جتنی صورتیں یاد ہو ترجمے کے ساتھ یاد ہو، تو کیا ہوگا کہ آپ کی نماز میں کیفیت. اور پھر جو نماز کے جو اذکار ہیں نا، التحیات ہے اور سبحانک اللہم، یہ تو آپ آدھے گھنٹے میں پوری نماز کے جو روز پڑھنے والے اذکار ہیں قرآن کے علاوہ، وہ تو آپ آدھے گھنٹے میں پورا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں. یعنی آدھے گھنٹے کی محنت میں آپ نماز کو بغیر سمجھے پڑھنے والے کے بجائے نماز کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں گے. آدھے گھنٹے کی محنت میں بہت فرق ہے. وہ آدمی جو نماز کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے اور وہ آدمی جو نماز کو سمجھ کر پڑھتا ہے. پھر ایک اور کام کریں، قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے کہ بندے مجھ سے یہ دعائیں مانگو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور بھی دعائیں، ان دعاؤں کو آپ ترجمے کے ساتھ یاد کریں. قرآنی دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں. پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے عربی میں، قرآنی الفاظ میں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں، اور ان کا مفہوم آپ کے دل میں ہوگا، تو آپ کو غیر معمولی کیفیت حاصل ہوگی. اور پھر آخری بات وہ یہ کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی آیتوں پر گفتگو کو گھر میں شامل کریں. کہ آپ جو بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، صبح سے شام تک بہت سے موضوعات پر بات ہوتی ہے، طے کر لیں کہ روزانہ کسی آیت پر یا کسی آیت کے ایک ٹکڑے پر، چھوٹے سے ٹکڑے پر کچھ نہ کچھ گفتگو ضرور کریں گے. آپ کے گھر میں قرآن مجید پر روزانہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہونی چاہیے. بیوی بچوں کے ساتھ مل کے، والدین کے ساتھ مل کے، بھائی بہنوں کے ساتھ مل کے. تو جب آپ قرآن مجید پر اس طرح سے گفتگو کریں گے روزانہ تھوڑا تھوڑا، تو اس کے نتیجے میں آپ کا اور گھر والوں کا جو ذہن ہے، جو سوچ ہے، جو مزاج ہے، جو چیزوں کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے، جو اخلاق ہے، جو اوصاف ہیں، جو کردار ہیں، پوری زندگی وہ قرآنی بنتی جائے گی. قرآن مجید سے بہترین تعلق کیا ہے پتہ ہے؟ کہ آپ کا کردار قرآنی کردار بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلق القرآن، کہ آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن مجید میں. قرآن مجید آپ کی زندگی قرآن مجید کا پیکر تھی. قرآن مجید کے اخلاق اور آپ کے اخلاق بالکل ایک جیسے تھے. یہ قرآن مجید سے تعلق کی معراج ہے، اور وہاں پر تک آپ کو اپنی زندگی کو پہنچانا ہے. تو قرآن مجید ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ میں کلمہ پڑھ لیا ہدایت مل گئی، اتنا ہی قرآن مجید سے ملے گا. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کے اوپر ایک کلمہ اتار دیتا، آپ کلمہ پڑھ لیتے، کچھ حکم بتا دیتا، نماز روزہ زکات حج ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کتاب نازل کی ہے، بڑی کتاب نازل کی ہے، تاکہ صرف آپ کلمہ پڑھنے والے نہیں بنے، بلکہ آپ کی پوری سوچ، آپ کا پورا مزاج، آپ کی پوری کیفیت، آپ کی ایک ایک چیز وہ قرآنی بن جائے. اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ آپ قرآن مجید کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور آپ کے گھر میں قرآن مجید کی آیتوں پر باتیں ہوں گی، تبادلہ خیال ہوگا. تو اس کو اپنے گھر کا معمول بنائیں تاکہ قرآن مجید کے نور سے آپ کی زندگی بھی روشن ہو، آپ کا گھر بھی روشن ہو. آپ کا گھر روشن ہوگا تو روشنی دوسرے گھروں میں پہنچے گی، اور وہ جو روشنی پھر وہ ساری جگہ پہنچے گی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حامل قرآن کا جو نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ وہ شخص جسے کہ جو مردہ تھا، مردوں کی طرح سے تھا، ہم نے اس کو قرآن کے ذریعے سے زندگی دی،
اور اس کے بعد اس کو ایک نور عطا کیا قرآن کی صورت میں، جسے لے کر وہ چلتا ہے لوگوں کے بیچوں بیچ۔ یہ قرآن مجید سے تعلق کہ آپ قرآن مجید کے نور کو لے کر لوگوں سے دور نہیں رہے، کٹے ہوئے نہیں رہے، لوگوں کے بیچوں بیچ چلے جائیں، لوگوں کے بیچوں بیچ۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا حامل قرآن بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو بیان کرنے والا اور قرآن پر گفتگو کی تبلیغ دعوت دینے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔